وحید الدین خان صاحب، آپ کی انگنت تحریریں ایسی ہیں جو ایک ہی صفحے پر علمی اور تذکیری اعتبار سے غیر معمولی پیغام رکھتی ہیں۔ آپ چھوٹے موٹے واقعوں سے بڑے اہم نقطے، خاص کر ان واقعات میں چھپے تذکیری پہلو کے لحاظ سے ایسے نقطے اخذ کر لیتے ہیں جس کی مثال ہمیں اکثر دوسری تحریروں میں نظر نہیں آتی۔ آئیں آپ کی ایک ایسی ہی تحریر جس کا عنوان عبرتناک ہے کو سنتے ہیں۔ مسلمان اسپین میں 92 ہجری میں داخل ہوئے اور وہاں حکومت قائم کی۔ 800 سال تک بااقتدار رہنے کے بعد 897 میں وہاں ان سے ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس لمبی مدت کا بڑا حصہ عیسائی طاقتوں سے لڑنے میں گزرا۔ آخری دور میں مسلمانوں کی حکومت غرناطہ کے محدود علاقے میں رہ گئی تھی اور اسپین کے وسیع حصہ پر فرنینڈ دوم کی حکومت 1452 تا 1516 تک قائم تھی۔ 870 ہجری میں سلطان ابو الحسن غرناطہ کے تخت پر بیٹھا۔ اس وقت سلطنت غرناطہ کا رقبہ کم ہو کر صرف 4000 مربع میل باقی رہ گیا تھا، جبکہ شاہ فرنینڈ کی حکومت کا رقبہ تقریباً 1.25 لاکھ مربع میل تک پھیلا ہوا تھا۔ فرنینڈ نے مطالبہ کیا کہ سلطان ابو الحسن اس کو خراج دینا منظور کر لے۔ سلطان ابو الحسن نہایت بہادر آدمی تھا۔ اس نے عیسائی بادشاہ کو جواب میں لکھا کہ غرناطہ کے دارالضرب میں اب سونے چاندی کے سکے ڈھالنے کے بجائے لوہے کی تلواریں تیار ہو رہی ہیں تاکہ تم عیسائیوں کی گردنیں ماری جائیں۔ اس کے بعد دونوں بادشاہوں میں جنگ چھڑ گئی۔ سلطان ابو الحسن نے ان جنگوں میں بار بار شاہ فرنینڈ کو شکست دی، تاہم آخری فتح فرنینڈ کو ہوئی۔ اس کا سب سے بڑا سبب سلطان ابو الحسن کا بیٹا ابو عبداللہ محمد تھا۔ 27 جمادی الاول 887 ہجری کو روشاں کے میدان میں سلطان ابو الحسن نے فرنینڈ کی فوجوں کو زبردست شکست دی، مگر جب وہ دشمن کو شکست دے کر واپس ہوا تو معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے ابو عبداللہ محمد نے غرناطہ پر قبضہ کر کے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے بعد سلطان اور باقی شہزادے میں جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ 2 جنوری 1492 عیسوی بمطابق 897 ہجری کو عیسائی بادشاہ نے آخری طور پر سلطنت غرناطہ پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کو ماضی میں جتنی شکستیں ہوئی ہیں سب آپس کے اختلافات کے نتیجے میں ہوئی ہیں، مگر تاریخ اسلام کا یہی وہ سب سے بڑا واقعہ ہے جو موجودہ زمانے کے مسلمانوں کو سب سے کم معلوم ہے۔ ماضی کی طرح آج بھی وہ اسی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے اپنے ماضی سے کچھ سبق نہیں سیکھا۔ تحریر وحید الدین خان، آواز سراج الدین۔